حجر اسود کا چومنا بھی سنت ہے، موقع ملے چومنے ورنہ اشارہ کریں۔ جوتے آگے رکھے ہوں تو نماز ہو جاتی ہے لیکن نہیں رکھنے چاہیے، دو ٹانگوں کے درمیان میں رکھ لیں۔ جب ہندو کو جلا دیا جاتا ہے تو عذاب قبر کیسا؟ عذاب تو شروع ہو گیا نا آگ کا اسی وقت، باقی اس کے روح کو ہوگا۔ جب جنازہ کھڑا ہوتا ہے تو عورتیں نفل یا سنت پڑھ سکتی ہیں؟ ہاں پڑھ سکتی ہیں، لیکن ان کو بھی جنازہ پڑھنا چاہیے۔ بہرحال آپ نے ایک رسالہ لکھا ہے، کتابچہ، قرآن و حدیث کے حوالوں سے، قرآنی دعائیں، اذکار، بڑا اللہ قبول فرمائے، اور آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، جتنا زیادہ کریں اچھی بات ہے۔ میری ہمشیرہ اور بھتیجی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال اگر کوئی شبہ ہو تو سورۃ البقرہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں۔ گھر میں کتا حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں اور شکار کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں۔ شیعوں کے ہاتھوں سے بنا ہوا کھانا نہ کھائیں تو بہتر ہے۔ احرام دوبارہ کیا 100 دفعہ استعمال کریں جب تک ٹھیک ہے۔ نماز جیسے باقی نمازیں اسی طرح کی نمازیں پڑھتے رہیں گے کہ رات لمبی کریں گے تاکہ وہ سورج گرہن جو ہے ختم ہو جائے۔ اگر ایک دفعہ حلق کرا لیا، اسی دن دوسرا عمرہ کیا، پھر بھی اس طرح پھرانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا ہے، دل اللہ کے ذکر میں لگتا ہے۔ اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرو۔ قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کو کرائے پہ ہم نے گاڑی دی تھی، وہ گاڑی لے کے ہی بھاگ گیا۔ بہرحال 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کریں۔ جس کے اوپر قرضہ ہے وہ استغفار زیادہ پڑھے۔ سونے کا کاروبار قسطوں میں نہیں، نقد بنقد، یعنی اسی وقت حاضر کاروبار۔ دم مکے میں دیا جاتا ہے، انڈیا میں نہیں دیا جاتا۔ میرے استاد، ان کی والدہ کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائیں۔ عمرے اور حج کے لیے بہت کتابیں الحمدللہ ہر زبان میں چھپی ہوئی ہیں، اب تم خود نہ خریدو تو اب کیا کیا جائے۔ آج کل ڈراموں میں جو جھوٹ موٹ کے نکاح ہوتے ہیں، خیر وہ تو آپ خود لکھ رہے ہیں کہ جھوٹ موٹ ہے، پر لیکن نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ اگر جھوٹا بھی کریں تب بھی ہو جاتا ہے، اس لیے اس میں مذاق نہ بنایا کریں۔ ثلاث جدہن جد وحدرہن جد النکاح والطلاق والعتاق۔ کہتے ہیں کہ مسلمان سائنس میں کیوں پیچھے رہ گئے؟ جب تک مسلمان تھے اس وقت سائنس میں بھی ہم آگے تھے، اور آج کل کی جو سائنس ہے وہ بھی ہماری مسلمانوں کی کتابوں سے انہیں چرائی ہے، یہ خود تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اگر طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو اشارہ کرنا بھول جائیں کوئی بات نہیں، نظر کمزور ہے تو زمزم سے چہرہ دھویا کریں۔ بہرحال آپ اپنے گھر والے اکٹھے بیٹھ کے اگر قرآن ختم کریں ٹھیک ہے، کرائے پر نہ کروائیں۔ میت کو غسل دینے سے پہلے کوئی اس کے لیے قرآن پڑھ کے بخش سکتا ہے۔ میرا بھانجا پہلے سنتا نہیں تھا، اب الحمدللہ سننے لگا، اللہ شفا دے، بس مزید اس کے زمزم پلایا کریں۔ جنازے والے گھر میں 3 دن آنا جائز ہے، آ کے تعزیت کریں، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عظم اللہ اجرکم انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اس کو جنت دے، آپ کو صبر دے، ایسی تعزیت کے الفاظ کہیں۔ بدعملی سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھے کریں۔ بہرحال آپ نے اپنے بیٹوں کے لیے جو بھی دعا کی ہے ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی تو ہوگا۔
مسجد عائشہ جانے کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے۔ افضل یہی ہے آج کل کہ عورت اکیلی نہ جائے، کیا پتہ آج کل حالات کا اعتبار تو ہے ہی نہیں۔ عورت چہرہ کھول کے طواف کر سکتی ہے، لیکن آگے کپڑا لٹکا دے، پردہ ہو۔ میری نانی مجبور ہے، ان کے لیے آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ عمرے کے بعد جب ہم بال کٹوا لیتے ہیں، بعد میں نہانا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، آپ نہانا چاہتے ہیں نہا لیں۔ احرام کی حالت میں بھول کے کپڑے دھو دیے، کوئی حرج نہیں، کیا ہے، کیوں کپڑے نہ دھوئے؟ خوشبو والا صابن استعمال نہ کرے بس۔ زمزم کا پانی بھر کے اپنے ملک لے جا سکتے ہیں، ہاں لے جا سکتے ہیں۔ طائف اگر جائیں سیر کے لیے، واپسی بھی احرام ضروری ہے۔ روضہ رسول پر سلام پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا کے دعا قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ سے مانگیں گے۔ بہرحال اس کی مشکل ہے، اس کو قرضہ نہیں مل رہا تو 2 رکعت پڑھ کے روزانہ دعا کیا کرے۔ شادی کے لیے بھی سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کرے۔ میقات سے احرام باندھا مگر اندر نیچے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، یہاں اتار لیے، چلو پھر بھی صدقہ کر دیں 10-20 ریال۔ عورت کو اگر بیماری ہے لیکوریا کی اور پیشاب تو پھر تو استنجا کرنا ہوگا۔ ٹڈیاں جو ہیں ان کو مار سکتے ہیں، مار سکتے ہیں۔ اگر عورت احرام باندھ کے آ گئی ہے لیکن اس کو حیض آ گیا ہے تو بیٹھی رہے مکے میں، جب پاک ہو عمرہ کرے پھر جائے، اس سے پہلے نہ جائیں، ورنہ دم بھی ہوگی اور عمرہ بھی آپ کے ذمہ ہوگا۔ خوشبو والے کا ہاتھ دھو لیے 2-4 ریال خیرات کر دو۔ اگر آپ عمرہ کر کے یا طواف کر کے ہدیۃً حضور پاک کو ثواب بھیج سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی پاکستان سے جدہ ڈپٹی کے لیے آ رہا ہے، اس کے لیے احرام ضروری نہیں ہے۔ بہرحال عورت کے لیے ہوٹل میں نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر وہ مسجد میں آنا چاہے تو آپ منع نہیں کر سکتے۔ سورج گرہن کے وقت حضور اللہ کی نماز پڑھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ایک فلیٹ خریدا تھا، 10 سال قبل پارکنگ کی قیمت بھی شامل تھی، بلڈر نے پارکنگ نہیں دی، 10 سال بعد پارکنگ کے پیسے واپس لے لیں، بالکل